مہمانان اعظام، عزیز طلبہ، میں سب سے پہلے خدائے وحدہ لا شریک کا ممنون مشکور ہوں کہ جس ذات نے ہم سبوں کو جمع فرمایا اور اس پروگرام کی انعقاد کی سعادت بخشی۔ شاعر کہتا ہے اگر اللہ توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، اگر اللہ توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام صحیح عرفان محبت عام نہیں۔ دوستو، آج کا دن ہم سبوں کے لیے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آج ہی کے دن ہندوستان کے اندر قانون کو نافذ کیا گیا۔ ہمارے اکابرین نے اور ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈروں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں کتنی قربانیاں دی ہیں۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ اس کے بعد قانون نافذ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی، اس کے سربراہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا اور ہمارا قانون 2 سال 11 مہینے 18 دن میں تیار ہو گیا۔ اس کے بعد 26 نومبر 1949 کو سامنے آیا، حکومت نے 26 جنوری 1950 کو اس قانون کو نافذ کیا گیا۔ گورنمنٹ نے، حکومت نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اسی دن ریپبلک ڈے منایا جائے گا۔ تمام مسلمان اور تمام ہندو، سکھ، عیسائی سب مل کر کے اس کو سیلیبریٹ کریں گے۔ دوستو، آج ہم اس 4 دیواری میں رہتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں یہی ایمان و یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے، خوابیدہ احساس بیدار ہوتا ہے، سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھتا ہے، سستی و کاہلی کے 22 پردے چاک ہو جاتے ہیں، اور یہی جگہ ہے جس سے لڑکھڑائی ہوئی انسانیت کو سہارا ملتا ہے، گمگشتگان راہ کو سراغ منزل ملتا ہے، مضطرب و بے قرار دلوں کو سکون و طمانینت ملتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا ذکر ہوتا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اساد، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پہ اساد، جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ تو آئیے حضرات، ان تمہیدی باتوں کے بعد اب ہم کسی رہبر کی رہنمائی کو تلاش کریں تاکہ ہمارا قافلہ منزل مقصود تک پہنچ جائے، کیونکہ جہاں عزم مصمم، جہد مسلسل، عمل پیہم اور انتھک کوشش کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کسی بڑوں کو چن کر کے اس پروگرام کی صدارت دی جائے۔ دوستو، آج کے پروگرام جن کی صدارت میں ہو رہی ہے وہ ہم سب کے رہبر و رہنما مشفق استاد حضرت مولانا مفتی خورشید صاحب ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب بلا تاخیر پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن مقدس کی آیات سے اس محفل کا آغاز کیا جائے، کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ قرآن ہے جس نے جزیرہ عرب کے اندر وہ انقلاب برپا کر دیا تھا۔ نگاہ عالم نے دیکھا کہ وہ جنگجو تھے، صلح پسند بن گئے، جو عفت و عصمت کے سوداگر تھے، پاسبان عفت و عصمت بن گئے، جو راہ پر نہ تھے اوروں کے ہادی بن گئے۔ دوستو، آئیے تلاوت کلام اللہ سے ہم محفل کا آغاز کریں۔ میں آواز دوں گا قاری عبدالرشید صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ پڑھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، پڑھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔
एकदम सोना सुहाना ऐसा लगता, गंदा है, चिपक गया पूरा. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. صدق الله العظيم. تیری عطا سے بھلا کون فیضیاب نہیں، تیری عطا سے بھلا کون فیضیاب نہیں، کریم تیرے کرم کا کچھ حساب نہیں، اور دیا ہے ہم کو ہدایت کے واسطے قرآن. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا کوئی جواب نہیں، اور شاعریوں کا ہے کہ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے. یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، اور کریں گے اس کی حفاظت جسم میں جب تک جان ہے. دوستو، یہ تھے قاری عبدالرشید صاحب جو اپنے تلاوت کلام اللہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرما رہے تھے، دلوں کو تازگی بخش رہے تھے. دوستو، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذکر رب العالمین کے بعد اگر کوئی ذات ہے جن کی تعریف و توصیف کی جائے وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیوں نہ ہو، خدا سے ہے کم اور سب سے اعلیٰ، دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد. اور چمن میں جب بھی باغباں کا ذکر ہوا اس سے ہوتے ہوئے بات پھولوں تک پہنچی. دوستو، وہ نبی جو فکر امت میں اپنے پورے جسم اطہر کو راتوں رات روتے اور اپنے جسم مبارک کو تر کر لیتے. اور شاعر کہتا ہے کہ بلغ الولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور فارسی اشعار ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. دوستو، آئیے نعت نبی گنگنانے کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں شیخ مصیب کو. آئے اور
نعت نبی ہم سامعین کو مستفیض فرمائے اس شعر کے ساتھ کہ عشق نبی میں جھوم کے نعت نبی سنائیے، عشق نبی میں جھوم کے نعت نبی سنائیے، ہم ولدوں کو شراب محبت پلائیے اور اتنا پلائیے کہ بجھ جائے تشنگی، اے بلبلے مدینہ تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ بادشاہ کی اوقات کیا ہے، بادشاہ کہ بادشاہ کی اوقات کیا ہے، جگ سگے شگنو شگت نبی کی کہ بادشاہ کی اوقات کیا ہے، جگ سگے شانو شگت نبی کی نبی کی نبی کی کہ انبیاء کی جماعت سجی ہے، انبیاء کی جماعت سجی ہے، اور قائم مغمت نبی کی کہ ہے سراپا اجاگلا مغرغ نبی رحمت حق تعالی مغرغ نبی جن کا قوان میں کوئی ثانی نہیں، کہ ہے آمنہ کا دلگا لگا مغرغ نبی سب کی آنکھوں کا تارا مغرغ نبی، کہ ہم آب کو غسل پیئیں گے تو صرف اس لیے، ہم آب کو غسل پیئیں گے تو صرف اس لیے، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا لگا نبی کی بادشاہ ہو، کہ بادشاہ ہو کی اوقات کیا ہے، بادشاہ ہو کی اوقات کیا ہے، جگ سگے شگنو شگت نبی کی کہ حسن یوسف پہ انگلی کٹی تھی، حسن یوسف کہ حسن یوسف پہ انگلی کٹی تھی، ارے آگا چاند ہی کٹ گیا ہے، کہ حسن یوسف پہ انگلی کٹی تھی، اور آگا چاند ہی کٹ گیا ہے، کہ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں یہ آمنہ کا دلگا لگا مغرغ نبی کی بولی بھٹکی گی ہوئی گی ساری مخلوق میں، جس نے آ کر سوال لگا مغرغ نبی، کہ ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی ہے سراپا مغرغ نبی، کہ چاند کیسے نہ کٹتا اے بندہ خدا، چاند کیسے نہ کٹتا اے بندہ خدا، کر دیا جو اشارہ ہمارا نبی حسن یوسف، کہ حسن یوسف پہ انگلی کٹی تھی، اور آگا چاند ہی کٹ گیا ہے، کہ حسن یوسف پہ انگلی کٹی تھی، اور آگا چاند ہی کٹ گیا ہے، کہ دل زلیخا نہ یوسف کو دیتی، دل زلیخا نہ یوسف کو دیتی، دیکھ لیتی جو صورت نبی کی، کہ بادشاہ ہو کی اوقات کیا ہے، جگ سگے شگنو شگت نبی کی۔
آئے تھے سکو دینے تڑپا گئے مجھے، آئے تھے سکو دینے تڑپا گئے مجھے، کچھ ایسی ادا اپنی دکھلا گئے مجھے، کوئل کی کوک تھی یا بلبل کی چہک یا کوئی بانسری تھی جو الجھا گئے مجھے۔ اور شاعر یوں کہتا ہے کہ ایک دو بند سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا، ایک دو بند سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا، ہم تو کہتے ہیں کہ میخانہ اٹھ لاؤ۔ دوستو، یہ تھے شیخ مصیب صاحب جو نعت نبی سے ہم سامعین کو مستفیض فرما رہے تھے، اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم آقا کی گلیوں میں سیر کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو، وقت کی قلت ہے، اب باضابطہ پروگرام کا آغاز کیا جائے، کیونکہ ہمارا مقصد اپنے اکابرین کو یاد کرنا ہے، اکابرین کی قربانی کو یاد کرنا ہے۔ اکابرین نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو ہم آپ کے سامنے پیش خدمت کے لیے میں آواز دوں گا۔ سب سے پہلے مقرر محمد ریحان صاحب کو کہ وہ آئے اور تقریر فرمائیں۔ نہیں وہاں سے آ رہا ہے۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں اور حاضر مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ تاریخ 7 دن جس کو جشن جمہوریت کے طور پر ہر سال پورے ملک میں منایا جاتا ہے، یہ ہم ہندوستانیوں کے لیے قومی تہوار کا دن ہے۔ آج سے تقریباً 75 سال پہلے 15 اگست سن 1947 کو ہمارا ملک ہمارے اکابروں کی قربانیوں سے انگریزوں کے جنگوں سے آزاد ہوا تھا۔ انگریز یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، لیکن چونکہ ابھی ہندوستان کا کوئی آئین مرتب نہیں ہوا تھا، اسی لیے آزادی کے بعد بھی کچھ دنوں تک انگریزوں کے آئین کے مطابق ہی چلتا رہا۔ لیکن جلد ہی اس وقت کے جو ہمارے عظیم رہنما تھے، ان نے آپس میں صلاح مشورے سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں ایک سال کمیٹی بنائی۔ ساتھ اس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے 18 دن کی انتہائی کوشش کے بعد قانون ہند مرتب کیا۔ ہمارا یہ ملک مختلف مذہب اور مختلف قوموں کا گہوارہ ہے، یہاں ہر قسم کے لوگ بستے ہیں اور مذہب کے ماننے والے یہاں موجود ہیں، اس لیے دستور ہند میں تمام مذہب اور تمام قوموں کی رعایت رکھی گئی ہے۔ میں اپنی بات اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد دوسرے مقرر محمد علی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ محمد علی۔ ریکارڈنگ چالو کر رکھا ہوں، میں اتنا بول رہا ہے سب میں گھسا رہا ہے۔ ریکارڈنگ چالو کر رکھا ہوں، ایک ہی ساتھ ڈال دوں گا، تب سب کے موبائل میں چلا کے ٹائم بڑھا لوں گا گھنٹہ۔ پھر الگ الگ بھی ڈال دوں گا، مطلب 1 گھنٹہ بڑھانے کے لیے سب کو موبائل میں چلاؤں گا۔ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اہل جلسہ اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ حاضرین اکرام، یہ وہ ہندوستان ہے جو گنگا جمنی تہذیب کا سنگم تھا، جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ انگریزوں سے دیکھا نہ گیا، اس نے عیاری و مکاری سے اس پاک سرزمین پر قبضہ کر لیا۔
کون نہیں جانتا کہ جب انگریزوں کے اقتدار کا سورج بنگال کے مطلع سے طلوع ہوا اور رفتہ رفتہ سارے ہندوستان میں پھیل گیا، تو سب سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے ہندوستان کی عظمت و سربلندی کو پامال کرنے والی قوم کا تعاقب کیا، سب سے پہلے آزادی کا جھنڈا لہرایا اور اپنے خون کے آخری قطرے تک مسلمانوں نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ محمد بن قاسم سے لے کر قطب الدین ایبک تک، قطب الدین ایبک سے لے کر مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر، شیر میسور، سلطان ٹیپو جیسے جیال افراد کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو سنوارا ہے۔ سلطان ٹیپو وہی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ شیر کی زندگی کا ایک لمحہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا احمد اللہ شاہ، مولانا احمد اللہ وغیرہ نے اختلاف کی فضا ہموار کی۔ دوستو، انگریزوں نے سب سے زیادہ نشانہ مسلمانوں کو بنایا۔ صرف دلی کے بارے میں لکھا ہے کہ ہزاروں مسلمانوں کو پھانسی دی گئی، جلے وطن کیے گئے، جلا وطن کیے گئے، سولی پر چڑھائے گئے اور زندہ آگ میں جھونک دیے گئے۔ مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کو قید کیا گیا اور ان کے نوجوان بیٹوں کے سر کاٹ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ تب مسلمانوں کا دعویٰ تھا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ الگڑھ 1857 کی جنگ میں مسلمانوں نے جس قدر اپنا خون بہایا، دیگر برادران وطن نے اپنا پسینہ بھی نہ بہایا ہوگا، مگر افسوس کی اتنی قربانیوں کے بعد یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں، مسلمان غدار وطن ہے۔ آخر میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرتا ہوں۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتا ہے ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا، تمہارا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، شاعر کہتا ہے کہ ہمیں سے ہم وطن بیزار کیوں ہے یہ ہم نہیں سمجھتے، ہمیں سے ہم وطن بیزار کیوں ہے یہ ہم نہیں سمجھتے، ہم ان کی راہ میں دیوار کیوں ہیں یہ ہم نہیں سمجھتے، اگر راجیو گاندھی کے قاتل ہیں وہ تو ہم دیس کے غدار کیوں ہیں یہ ہم نہیں سمجھتے۔ مولانا محمد علی نے جو تقریر پیش کی اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ہم نے جو قربانیاں دی ہے، ہماری قربانیوں کو پس پشت ڈال دیا ہے، آج ہمیں دیس کے غدار سمجھتے ہیں، طرح طرح کے الزامات میں ہمیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ دوستو، وقت کی قلت ہے، اب میں بلا تاخیر جشن آزادی کے ترانہ گنگنانے کے لیے میں آواز دوں گا عبد الرحیم صاحب کو کہ وہ آئیں اور جشن آزادی کے ترانہ گنگنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن آزادی مناؤ، جشن آزادی ہے آج، سب کو سینے سے لگاؤ، جشن آزادی ہے آج۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی کا تو پھر مل کے پھر نعرہ لگاؤ، جشن آزادی ہے آج، جشن آزادی مناؤ، جشن آزادی ہے آج، سب کو سینے سے لگاؤ، جشن آزادی ہے آج۔ دیکھ کر تم کو یہ تارے
چاند بھی مسرور ہو دیکھ کر تم کو یہ تارے، چاند بھی مسرور ہو، ہم سرے گل مسکراؤ، جشن آزادی ہے آج، جشن آزادی مناؤ، جشن آزادی ہے آج، سب کو سینے سے لگاؤ، جشن آزادی ہے آج، ہر گھڑی تم پر کریں گے ناز ارض و سما، ہر گھڑی تم پر کریں گے ناز ارض و سما، کچھ بھی سعادت تم دکھاؤ، جشن آزادی ہے آج، جشن آزادی مناؤ، جشن آزادی ہے آج، سب کو سینے سے لگاؤ، جشن آزادی ہے آج، کوئی انگلی نہ اٹھائے پیارے بھارت پر کبھی، کوئی انگلی نہ اٹھائے پیارے بھارت پر کبھی، یہ ادھوں کو تم سناؤ، جشن آزادی ہے آج، جشن آزادی مناؤ، جشن آزادی ہے آج، سب کو سینے سے لگاؤ، جشن آزادی ہے آج، دل سے پیارا جان سے پیارا پیارا ہندوستان ہے، دل سے پیارا جان سے پیارا پیارا ہندوستان ہے، جانو دل اس پر لٹاؤ، جشن آزادی ہے آج، سب کو سینے سے لگاؤ، جشن آزادی ہے آج۔ تقریر و خطابت کو جاری رکھتے ہوئے میں تقریر کے لیے آواز دوں گا مولوی محمد صابر صاحب کو کہ وہ آئیں اور بزبان انگلش میں تقریر پیش فرمائیں۔ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. First of all, I would like to greet you all with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear audience and respected teachers and dear friends, first of all, I would like to welcome all of you and I wish you a very happy Republic Day. As you know very well, today is Republic Day of India, and we all gathered here to celebrate Republic Day of India. That's why I am going to deliver a speech about Republic Day of India. I hope you will listen my speech carefully. Dear audience, India is a governing country since 1947. India got independence from British 1947.
which we celebrate as Independence Day. However, the Constitution of India came into practice on 26 January 1950. Since then, we celebrate it as Republic Day of India. Republic means the supreme power of the people. Republic means the supreme power of the people who live in the country, and only its citizen has right to elect leaders, has right to president, prime minister, chief minister, MP, MLA, etc. India is a democratic country. India is a democratic country where everyone is authorized to live, and we all are free. There is no any foundation to eat a certain thing which indicates a certain religion. There is no any foundation to accept a certain religion. There is no any foundation to accept a certain religion. There is no any foundation to adopt a certain culture. Everyone is free for that, what they eat, what they wear, and how they live. But it's very regret that some people want to color every Indian in their own color. They want to make India a Hindu country. They blame that Muslims are traitors. They consider that Muslims are dangerous for the safety of our country. They openly oppose the Indian Constitution and Muslims. They consider that Muslims have got their share in the form of Pakistan. That's why they should go to Pakistan. But they forgot that India still has more Muslims than Pakistan. Dear audience, I think they forgot that the sacrifices of Muslims for making India free from British. But I would like to ask them, how can they forget that the first person who endorsed fatwa against British and said, today India became slave. How can they forget that the first person who fought against British, he was not anyone but a Muslim? How can they forget that the first person who first started revolution for independence, he was not anyone but a Muslim? How can they forget that the first person who stood to stop British step in South India and said, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है? He was not anyone but a Muslim. How can they forget that the first person who said, खिलौना समझकर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फरंगी की फौजों में हुर्मत के फतवे सर चढ़कर हम गाए हुए हैं। वो शजर आजादी जिसको खून दे करके सींचा तो फल उसके पकने को आए हुए हैं। He was not anyone but a Muslim. How can they forget that the first person who said, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा? He was not anyone but a Muslim. How can they forget that the first person who sounded the slogan of Inqilab Zindabad, he was not anyone but a Muslim. Dear audience, the great freedom fighters were Mahatma Gandhi, Maulana Abdul Kalam Azad, Subhash Chandra Bose, Tipu Sultan Rahmatullahi alayhi, Ashfaqullah Khan, Chandrasekhar Azad, Maulana Muhammad Ali Johar, Lal Bahadur Shastri,
مولانا حسین احمد مدنی, مولانا محمود الحسن دیوبندی, جواہر لال نہرو and Rajendra Prasad, etc. So I wind up my speech. May Allah keep every Indian safe and prosperous, and be India the most beautiful place in the world. Thank you so much for your kind attention and listening to me patiently. Jazakumullahu khair. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. माशाअल्लाह मौलवी साहब अकाबिरीन के कुर्बानियों को याद दिला रहे थे कि अकाबिरीन ने जंग आज़ादी लड़ी, अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तरह तरह के इल्ज़ामात में हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि इंडिया एक जमहूरी मुल्क है, उसमें हर एक को इख्तियार है रहने, सहने, खाने, पीने और दीगर अखराजात में उन्हें आज़ादी हासिल है। लेकिन आज हमें आज़ादी नहीं मिल रही है। आज हम ये पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत हिंद को कि हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियों को न भूला जाए, उन्हें भी याद रखा जाए। दोस्तों, आइए हम तकरीर ही के लिए मैं आवाज़ दूंगा मौलवी मोहम्मद शुएब महाराष्ट्री को कि वो आए और अपनी तकरीर पेश फरमाएं। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، میں ٹوٹتی سانسوں کے فصیلوں پہ کھڑا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اساتذہ اکرام اور قابل قدر حاضرین اور عزیز ساتھیوں، آج ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے علماء اکرام اور پرکھوں کی قربانی کے نتیجے میں ترنگا لہرا کر آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ سامعین محترم، ہندوستان کے سرزمین پر مغل کے بادشاہوں نے نہایت انصاف کے ساتھ سینکڑوں سال حکومت کی، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کے بہانے ہندوستان کے سرزمین پر قبضہ کر کے ہندوستانیوں پر ظلم و ستم اور ناانصافی کا بازار گرم کیا، اس ملک کے باشندوں کا جینا حرام کر دیا۔ ایسے وقتوں میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ دینے والے شخص حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے فتوے کے اثر سے پورے ہندوستان کے چپے چپے میں جذبہ جہاد پیدا ہو گیا۔ اس فتوے کے بعد تحریک ریشمی رومال چلایا گیا، تحریک بالا کوٹ چلائے گئے، ہندوستان چھوڑو تحریک چلی، شاملی کا جہاد ہوا۔ اس جہادی آزادی میں سینکڑوں علماء اکرام کو پھانسی دی گئی اور ہزاروں مجاہدین آزادی نے پھانسی کے پھندے چومے، اور ہمارے پرکھوں نے اپنے بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کیا، جیل کی کال کوٹری کو آباد کیا، انگریز فوج کی گولیوں سے سامنا کیا، تب جا کر یہ ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ حاضرین مجلس، ان مجاہدین آزادی کی ایک لمبی فہرست ہے جن میں ہندو بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ اس ملک کی آزادی میں سب نے مل کر قربانیاں دی ہیں۔ چنانچہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہندو اور مسلم دونوں نے مل کر ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا اور ملک کی اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا۔ انگریزوں نے جب ہندو مسلم اتحاد کو دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب ہم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے۔ الغرض ہندوستان کے تمام مذاہب کے لوگوں نے جب متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تو یہ ظالم انگریز 7 سمندر پار بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمیں اپنے ملک کو بچانے اور دوبارہ گنگا جمنی تہذیب کا حسین منظر دیکھنے کے لیے اسی اتحاد و اتفاق اور پیار و محبت کی ضرورت ہے۔ یہی اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی اور طاقت ہے۔ میں اپنی بات اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، بےتابی ان کی عام ہوئی صحراؤں سے لے کر ساحل تک۔ ہاں سنگ گرا پہ لکھتے تھے اپنے دل نادا کے حال، کہ شاید کہ مل جائے، کہ شاید کہ تلاش مقتل پر پہنچے
پھر کوئی قاتل۔ دوستو آئیے میں تقریر ہی کے لیے میں آواز دوں گا مولوی محمد عمیر صاحب کو کہ وہ آئیں اور جنگ آزادی کے موضوع پر تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ دستور کا آغاز ہے یوم جمہوریہ، قانون کی آواز ہے یوم جمہوریہ۔ قابل صدر احترام صدر، اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہے، ایک 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا پیارا ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا، اسی لیے ہر سال 15 اگست کو جشن یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد ہندوستان کو اپنا قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں ایک قانون ساز کمیٹی تشکیل دی گئی، جسے ملک کا قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگے، جسے 26 نومبر 1949 کو قبول کر لیا گیا اور 26 جنوری 1950 کو تمام ارکان نے اس پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو یہ آئین نافذ کر کے پہلا جشن یوم جمہوریہ منایا گیا، اسی لیے ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریت منایا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، جشن منانے کا یہ دن کوئی 1-2 انگلی کٹا کر نہیں ملا ہے، کوئی سال 2 سال احتجاج کر کے نہیں ملا ہے۔ اگر آپ سن 1857 سے بھی تاریخ کا حساب لگائے تو 90 سال کی طویل جنگ اور بے شمار جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد یہ جشن اور آزادی کا یہ دن میسر ہوا ہے۔ جنگ آزادی کے دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی، جس کا ہر ایک صفحہ ہندوستانی مسلمان کے خون سے لطپت ہے۔ آزادی کے جذبے کے ساتھ سر پر کفن باندھے اپنے تہذیب کی بقا اور وطن عزیز کی آزادی کی خاطر انگریز فوج کی گولیوں اور توپوں کے آگے سینہ سپر ہونے میں مسلمان صف اول میں تھے۔ لیکن میرے عزیزوں، آزادی کے بعد دستور ہند کی روشنی میں ہندوستان کو ایک آزاد اور سماجوادی ملک تجویز کیا گیا۔ چنانچہ ہندوستان کو ایک آزاد سماجوادی اور جمہوری ملک کی حیثیت سے وجود میں لایا گیا۔ ہر شہری کے لیے سیاسی، سماجی اور معاشی انصاف حاصل ہوا، خیالات اور ادارے رائے کی آزادی ہو، مذہب، عقیدہ اور عبادات کی آزادی ہو، ہر شخص کے انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے، ملک کی سالمیت اور ایک جہتی کو قائم و دائم رکھا جائے۔ الغرض 26 جنوری ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں کے دستور میں تمام فرقے اور مذہب کے لوگوں کو یکساں حقوق دیے گئے ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ضروری ہے، اس لیے آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے ہم اس سے گریز نہیں کریں گے۔ میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہے ہم، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تو آئیے حضرات، پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے میں تقریر ہی کے لیے آواز دوں گا مولوی محمد نسیم صاحب کو کہ وہ آئیں اور بزبان انگلش میں تقریر پیش فرمائیں۔ ترچھا کر کے لیجیے نا، ترچھا کر کے لیجیے نا، اس کو فولڈ کر کے اس کو گھما دیجیے پٹی کو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔
بسم الله الرحمن الرحيم. حب الوطن من الإيمان. صدق الله العظيم. Firstly, I would like to greet with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all of you, honorable guests, respected teachers, and my dear friends. First of all, I wish you very, very happy Republic Day. Today, we all gathered here to celebrate our national festival, Republic Day. Let me introduce this day. Dear audience, our country got independence on 15 August 1947. But we did not have rules and policies to conduct our nation. We were following the rules set by the British. So we created our own constitution, which gives all of us the same right, despite any difference of color, language and religion. The constitution was implemented on 26 January 1947. Therefore, this day is celebrated as a Republic Day every year. Dear audience, the making of the constitution started before independence. After independence, this work got faster. Finally, our constitution was ready after 2 years, 11 months, 18 days on 26 November 1949. But our first Prime Minister and other people have decided the constitution will be implemented on 26 January 1950. That's all about Republic Day. Now I am going to end my speech with this poetry. ملے منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں. ملے منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں. ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے. وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے. ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. Thank you so much for your kind attention and listening to me patiently. جزاکم اللہ خیر. جے ہند جے بھارت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی محبت. دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی محبت. میری مٹی میں خوشبو وفا آتی ہے. دوستو، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ پروگرام سے بورنگ ہو رہے ہیں، تو پروگرام کو خوشبخت اور تازگی لانے کے لیے میں آواز دوں گا عزیزم عمیر صاحب کو کہ وہ آئیں اور نظم پیش فرمائیں. سر پھٹ جائے گا سامنے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند شعر ہے ماں کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. کہ ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے. ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے. ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے. لوٹ آ پردے لوٹ آ پردیس سے گھر. ماں بہت بیمار ہے. ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کس کی جیت کس کی ہار ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کس کی جیت کس کی ہار ہے. ایک طرف ترشا ایک طرف
के लिए کہ علم ہے تو ٹھوکروں تک بھی پہنچنا چاہیے، علم ہے تو ٹھوکروں تک بھی پہنچنا چاہیے، علم ہے تو ٹھوکروں تک بھی پہنچنا چاہیے، پھول جو خوشبو پھول جو خوشبو نہ باتے پھول وہ بیکار ہے، ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے، کون جا سکتا تھا مسجد میں اگر ہوتی نماز، کون ڈھا سکتا تھا مسجد میں اگر ہوتی نماز، کون ڈھا سکتا تھا مسجد میں اگر ہوتی نماز، خود مسلمان اپنی بربادی کا ذمہ دار ہے، ماں نہیں تو درہم و دینار بیکار ہے۔ آج اگر ہو گیا تو کیا موبائل میں دیکھنے کو پھر بدل سکتے ہیں تیور انہیں معلوم نہیں، پھر بدل سکتے ہیں تیور انہیں معلوم نہیں، پہلی بن سکتی ہے تلوار انہیں معلوم نہیں، پھر بدل سکتے ہیں تیور انہیں معلوم نہیں، پہلی بن سکتی ہے تلوار انہیں معلوم نہیں، بدر کس چیز کا ہے نام بتاؤ ان کو، بدر کس چیز کا ہے نام بتاؤ ان کو، بدر کس چیز کا ہے نام بتاؤ، 313 کچ کر انہیں معلوم نہیں، 313 کلش کر انہیں معلوم نہیں۔ آخری 2 مطلب عرض کرتا ہوں، سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، چلو توبہ کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا، چلو توبہ کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا، میرے دادا ہے موسیٰ اور میں دادا کی لاٹھی ہوں، میرے دادا ہے موسیٰ اور میں دادا کی لاٹھی ہوں، میری ٹھوکر سے دریا میں یہ پیدا راستہ ہوگا، میری ٹھوکر سے دریا میں یہ پیدا راستہ ہوگا، اور کھلا دشمن تو سینے پر ہمیشہ وار کرتا ہے۔ آخری مطلب عرض کرتا ہوں، کھلا دشمن تو سینے پر ہمیشہ وار کرتا ہے، کھلا دشمن تو سینے پر ہمیشہ وار کرتا ہے، لگا ہے پیٹ
پر خنجر کوئی اپنا رہا ہوگا، لگا ہے پیٹھ پر خنجر کوئی اپنا رہا ہوگا۔ السلام علیکم۔ تیری آواز اچھی تھی، تیرا انداز اچھا تھا، تیری آواز اچھی تھی، تیرا انداز اچھا تھا، تیری پرواز اچھی تھی، تیرا یہ راز اچھا تھا۔ دوستو، یہ تھے مصعب عمیر جو نظم اور دیگر چیزوں سے آپ سامعین کو مستفیض فرما رہے تھے۔ دوستو، جہاں تلاوت کلام اللہ، نعت نبی اور تقریر و خطابت کی اہمیت ہے، وہاں بھی یہ بھی ضروری ہے کہ پروگرام کے اندر مکالمہ پیش کیا جائے۔ مکالمے کی بھی ایک اہمیت ہے، اس میں تاریخ کا بھی رول ادا کیا جاتا ہے، مجلس کے اندر گرماہٹ اور جوش پیدا کیا جاتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے مکالمہ پیش کرنے کے لیے رفع مولوی محمد معراج احمد، سہیل احمد اویس ریحان کو میں مدعو کرنا چاہ رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ میں نے معصوم پہاڑوں میں تجھ کو دیکھا ہے، میں نے معصوم پہاڑوں میں تجھ کو دیکھا ہے، ان حسین نظاروں میں تجھ کو دیکھا ہے، میرے محبوب تیری پردہ نشینی کی قسم، میں نے اشکوں کی قطاروں میں تجھ کو دیکھا ہے۔ کیسے ہوگا اس پہ ایک ایک کر کے بدل بدل کے کام چلائے گا، ایک وہاں کھڑے ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لے چلا گیا کیا ہے یار، بات وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصیب بھائی، آپ کس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ میں اس سال مدرسہ جامعہ العلوم میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ میں آپ سے ملک ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ جی پوچھئے، انشاءاللہ ضرور بتانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں مسلمان بادشاہوں نے کتنے سال تک حکومت کی ہے؟ مسلمان بادشاہوں نے اس ملک پر تقریباً 900 سال تک کامیاب حکومت کی ہے۔ یہاں انگریزوں نے آنا کب شروع کیا تھا اور ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ انگریزوں نے یہاں 1601 عیسوی میں آنا شروع کر دیا تھا اور ان کا مقصد تجارت بڑھانا اور حکومت نشانہ تھا۔ انگریزوں سے لڑائی کی شروعات کب سے ہوئی اور یہ شروعات کس نے کی تھی؟ انگریزوں سے لڑائی کی شروعات 1757 عیسوی میں شروع ہو چکی تھی اور یہ شروعات مسلمانوں نے کی تھی۔ چنانچہ 1757 عیسوی سے 1857 عیسوی تک یعنی 100 سال تک تنِ طرح مسلمان انگریزوں سے لڑتے رہے۔ پھر 1857 کے بعد کیا ہوا؟ 1857 عیسوی میں جب انگریزوں نے اس ملک پر اپنی حکومت قائم کر لی اور یہاں کے باشندوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، تب دوسرے برادران وطن کی آنکھیں کھلی اور اس وقت ہر مذہب کے ماننے والے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کر آزادی کی لڑائی لڑی۔ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ سب سے پہلے کس نے دیا اور ہندوستان کی جنگ آزادی میں سب سے زیادہ قربانیاں کس نے دی ہے؟ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف